اب لاہون کا میں آپ کے سامنے اگر لنگوسٹک انالیسس رکھوں، لاہون کیا چیز ہے؟ لاہون کو اسکالرس کہتے ہیں مختلف میننگز میں، جس کو آپ کہتے ہیں، ایک تو آپ کو بتا دیا انٹرٹینمنٹ از اے براڈ ٹرم فار لاہو الحدیث. لاہون اٹ سیلف کہا جاتا ہے امیوزمنٹ کو. لاہون قرآن نے ڈسٹریکشن کے طور پر بھی استعمال کیا ہے، جس کو قرآن نے لاہون و لاعبن کہا ہے، کھیل تماشا. ڈسٹریکشن، وہ چیز جو آپ کو کسی اہم کام سے ڈسٹریکٹ کر دے، وہ لاہون ہوگی. یعنی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو کسی امپورٹنٹ کام سے دور کر دے گی، وہ چیز جو آپ کو پری آکیوپائی رکھے گی، وہ بھی لاہون کی کیٹیگری میں آئے گی. جو آپ کو اپنے اندر مصروف رکھے گی، وہ چیز جو آپ کے لیے ٹائم ویسٹنگ کا ذریعہ بن جائے گی، وہ لاہون کی کیٹیگری میں آ جائے گی. سو اٹس اے ویری براڈ امبریلا. آپ پن پوائنٹ نہیں کرتے 1 2 3 4 لاہون کی لسٹ دے دیں، ضرورت نہیں ہے. میں ویسے بھی آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز میں کانسیپٹس دے دیے جاتے ہیں. دین یو ول بی یور جج یور سیلف. نہ میں آپ کو جج کروں گی، نہ آپ اپنے پڑوس اور دائیں اور بائیں بیٹھی ہوئی خاتون یا اپنے خاندان یا اپنی دوستوں کو جج کریں گی. ہم میں سے ہر انسان اس کرائیٹیرین کے ساتھ جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، ان کانسیپٹس کے ساتھ جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، ہم اپنے آپ کو خود جج کریں گے. آپ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں، الحمدللہ ان کو اپنے لیے خود ایک سٹینڈرڈ مل جائے گا کہ انہوں نے کب، کہاں، کس چیز پر کتنا عمل کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو تھام کر رکھنا ہے، اور کہاں سٹینڈ لینا ہے. کس وقت ان کو جو ہے وہ اپنی ماں کی مدد چاہیے ہوگی، اور پھر وہ ایک سپورٹ سسٹم کے طور پر اٹھ کر کھڑے ہوں گے. سو دیز آر دا کانسیپٹس. جو چیز آپ کی زندگی میں ڈسٹریکشن ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کی زندگی میں ڈسٹریکشن اور میری زندگی میں ڈسٹریکشن نہ ہو. از دیر اے پاسبلٹی؟ یس دیر از اے پاسبلٹی. یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، ایک میں ہوں، میرے سامنے یہ لیپ ٹاپ ہے. گھر لے کر جاؤں گی تو اس لیپ ٹاپ کے اوپر میں صرف اور صرف PDF پر کتابیں پڑھ رہی ہوں گی، مثال کے طور پہ. اب مقابلے میں ایک بچی آتی ہے جو کہ 14 15 سال 18 سال کی ہے، اس کے پاس جب لیپ ٹاپ رکھا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنا نیٹ فلکس یاد آ رہا ہوتا ہے. تو میرے لیے لیپ ٹاپ لاہون کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا، بٹ اس کے لیے لاہون کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، بیکاز اب وہ اس کے لیے ٹائم ویسٹر ہے. اب وہ اس کو پری آکیوپائی رکھتا ہے. اب وہ اس کو ایک بڑے کام سے ہو سکتا ہے ڈسٹریکشن کی طرف لے کر جاتا ہے. اب وہ اس کے لیے امیوزمنٹ بن گیا ہے. اب وہ اس کے لیے ایسی انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے جس سے اس کی خواہشات اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے لیے لاہو ہو اور ایک چیز کسی دوسرے انسان کے لیے لاہو نہ ہو. سو بیٹر کہ ہم سب قرآن کے سائے میں آ کر بار بار بیٹھیں. It's not just about this Ramzan class, it's about constantly connecting yourself with the fahm of Quran. آپ یہاں کلاس ختم ہو جائے گی، ہم یہاں کلاس کنٹینیو نہیں کریں گے، لیکن الحمدللہ شہر بھر میں کلاسز ہو رہی ہیں. Just go and find جہاں آپ کا دل لگتا ہے، جس کی بات آپ کو کلک کرتی ہے. Keep yourself in a close contact with the understanding of Quran. تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو آپ کو کل کو لاہون کی کیٹیگری کے اندر لے کر جا سکتے ہیں. تو لاہون وہ چیز ہے جو آپ کو کسی اہم کام سے دور کر دیتی ہے. حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں سمپلی کسی بھی بات کو، نئی بات کو، کسی بھی نئے کلام کو آپ حدیث کہتے ہیں. جیسے اگر آپ ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گی تو حدیث کا لفظ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکسڈ کر دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ لنگوسٹک لغت کے مفہوم میں دیکھتے ہیں، ڈکشنری مفہوم میں دیکھتے ہیں، تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نئی بات، اینی نئی تھنگ. اب لاہو الحدیث کو جوڑ کر لایا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈسٹریکٹڈ اسپیچ. وہ کلام، وہ ایکٹیویٹی، وہ نئی چیز جو آپ کو کانسٹینٹلی ڈسٹریکٹڈ رکھے گی، وہ لاہو الحدیث کہلاتی ہے.